السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یاسر شامی ایک یوسف نام کے لڑکے کو لے کر بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہاں پر 3-4 لیڈیز آئی ہیں، انہوں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور اسی دوران کچھ ایسا مس ہیپ ہوا ہے جس میں انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، ہاتھوں پائی کی، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر انہیں کوئی پرابلم تھی، جو انہوں نے لاسٹ میں کام کیا ہے، پولیس کو کمپلین کیا ہے، وہ اس ٹائم بھی کر سکتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھتی۔ قانون اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کسی کو بھی کسی سے کوئی پرابلم ہے تو وہ تھوڑا ویٹ کرے اور پولیس سے رابطہ کرے اور انہیں بتائے اپنی پرابلم۔ اگر وہ خود بھی اپنی تسلی کر لیتا ہے اور پھر پولیس کے پاس جاتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے پولیس کے پاس جانا اور یہ سارا کچھ کرنا۔ یہاں تو پہلے بھائی اگر ایک نے کیا اور دوسرے نے برداشت کیا تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ایک نے 1 پوائنٹ کیا اور دوسرے نے 10 پوائنٹ کیا اور 10 پوائنٹ والا وہ پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے جی میں مظلوم ہوں، تو وہ چیز میں سمجھتا ہوں ناقابل برداشت اور وہ ٹھیک بھی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں تو پھر ہمارے لوگوں کا جو ہے نا وہ قانون کا اتنا اچھا رویہ ہے، انہیں لگتا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے خود سے کرنا ہے، قانون ہمیں انصاف نہیں دلائے گا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہاں تو پھر یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوتا ہے، کچھ پرابلم ہوتی ہے، تو وہ خود ہی اس چیز کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو پولیس والے ہیں ماشاءاللہ، سبھی تو نہیں کہوں گا، جیسے 5 فنگر ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح ہر چیز کو لے کر آپ کسی کو بھی سیم نہیں کہہ سکتے۔ تو پولیس میں بھی کچھ ہمارے ایسے بھائی بہن جو پولیس میں ہیں، جو ظالم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ زندگی انسان کی ایک مختصر سی ہے، سانس آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو وہ پھر گیا۔ انہیں کم سے کم اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو کچھ اتنا کر لینا چاہیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، نہ دنیا میں اور نہ ان کے پیرنٹس دنیا میں شرمندہ ہوں کہ بھائی تمہارے بہن نے یا تمہارے بھائی نے یا تمہارے باپ نے یا کسی بھی رشتے کو لے کر آپ کہہ لیں کہ اس نے یہ فلاں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ آج کل کے دور میں آپ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وہ دور چلے گی کہ انسان پورے ملک کو تباہ کر دیتا تھا اور دوسرے ملک تک صرف نیوز آتی تھی سننے کے لیے، اب دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج کل کے دور میں آپ آنکھ کے کیمرے سے خود کو چھپا نہیں سکتے، چھپانا چاہیے۔ تو اس لیے ہر انسان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے بولنے میں، کچھ کام کرنے میں، کہ بھائی ہمیں پہلے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے خود سے ایسا سسٹم بنا لیا کہ لوگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، پھر بھی اپنی غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں اور پھر وہ معاشرے کے ہاتھوں اتنا ذلیل ہوئے ہیں، پھر بھی ہم لوگ انہیں دیکھتے ہیں، پھر بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم اس چیز سے احتیاط کریں، یا ہم نے جو مائنڈ سیٹ بنایا تھا دوسروں کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ہم اس چیز کو چینج کر دیں۔ کیونکہ دیکھیں ایک انسان نے غلطی کی اور دوسرے نمبر پر وہ اس کو چھپانے کے لیے پھر غلطی کر رہا ہے، لیکن جب کیمرہ سامنے آ گیا، ہر چیز CCTV کیمرے کے جو ویڈیو یا جو ریکارڈنگ سامنے آ جاتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو آئینے کے سامنے لے جائیں تو اس کو کہیں کہ یہ دیکھیں، پہلے آئینے کے سامنے لے کر جانے سے پہلے اسے کہیں تمہارے یہاں پر ایک پمپل ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے۔ جب آئینے کے سامنے لے جائیں تو اسے کہیں دیکھ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اگر کسی کی بھی کہیں پر بھی کوئی غلطی ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور خود سے فائٹ کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے پولیس سے رجوع کریں اور ان سے انصاف مانگیں۔ اور پولیس والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہمارے پیسوں پہ ان کا سسٹم چلتا ہے، عوام کے ٹیکسز پہ چلتا ہے، عوام اتنا اسی لیے دیتے ہیں، اسی لیے یہ چیز کی جاتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے، ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اگر انہوں نے بھی وہی کرنا ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اپنی طاقت آزما رہا ہے اور طاقتور کا ساتھ دے رہا ہے، نہ کہ انصاف کا یا حق کا ساتھ دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راستے پر لے کر آئیں اور انہیں کوئی بہتر راستہ دکھائیں اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو اور دنیا بھی بہتر ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں اور ہمیں یہ خود سے چینج کرنی ہوگی، کسی باہر کے آدمی کو یہ چینج نہیں کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا اور احتیاط کیجیے ہر چیز میں۔ اللہ حافظ۔